ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مفتی سید عبدالباسط کرتیزی صاحب اور محمد اعظم علی قادری ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ناظرین, ان سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں, نعت بھی سن رہے ہیں, اور ابھی مفتی سید عبدالباسط کرتیزی صاحب سے ایک بار پھر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہی مہنگائی کا اور جس طرح سے لوگ اس میں پس رہے ہیں اس کی چکی میں, اور مایوسی بہت زیادہ پھیل چکی ہے لوگوں میں. یا تو لوگ یہاں سے جو تھوڑا سا افورڈ کر سکتے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, کچھ غیر قانونی طریقے سے بھی لوگ جا رہے ہیں, اور آپ کے سامنے اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا, لوگوں نے اپنی زندگیاں گنوا دی اس میں, صرف آپ اسی وجہ سے کہ بس ہم کمائی کا کچھ نہ کچھ ذریعہ بن جائے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل جن کی بس ہو جاتی ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتی, کوئی راستہ نظر نہیں آتا, تو وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور کچھ چوریاں چکاریوں میں پڑ گئے ہیں. مطلب یا تو جرائم پھیل رہا ہے یا اپنے آپ کو ختم کر دو. اس حوالے سے ہمارا دین اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو مایوسی ہے یہ کفر ہے. بالکل. اور اگر ہمارے حکومتی معاملات اس طرح سے ناقص ہو چکے ہیں اور پاکستانی نظام, ہماری معیشت کا نظام اتنا گر چکا ہے, تو اس کے لیے پھر عوام کو اپنی صلاحیتیں, اپنے سکلز کو بڑھانا چاہیے. اس میں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بھیڑ کی چال نہ چلا جائے, بلکہ اپنی نسل کو وہ سکلز سکھائے جائیں کہ جس سے آمدنی بڑھے. ہمارے ہاں وہی مزدور طبقہ ہے تو اس کی نسلیں بھی مزدوری میں لگ جاتی ہیں. بالکل. بلکہ حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی میکینیکل فیلڈ میں چلے جائیں یا اس میں دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچے, وہ والدین ان کو ڈال دیتے ہیں مزدوری میں, ان کو میکینیکل فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں, کوئی کسی کام میں لگا رہتا ہے. اگر یہی ہم پیٹ کاٹ کر یا اپنی تھوڑی سی جمع پونجی محنت کر کے اگر ان کو ہم پڑھائی لکھائی پہ لگا دیں, ان کو اچھے سکلز سکھا دیں, پھر ہمارے معاشرے میں آج بھی ہم اچھے کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں. اور رہی بات کہ مہنگائی کی وجہ سے جو یہ ظلم کیا جا رہا ہے یا یہ جو موتیں وقوع ہوتی ہیں, لوگ خودکشیاں کرتے ہیں یا باہر بھاگ جاتے ہیں, تو یقیناً اس کا تمام وبال یہ حکومت کے سرانہ ہے. کیونکہ حکومت جس طرح سے ہمیں ٹریٹ کر رہی ہے, یہ مطلب اس طرح سے بھیڑ بکریوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور جو ظلم کے پہاڑ ہم پر آئے دن مہنگائی کے گرائے جاتے ہیں, تو کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان سے پوچھا جائے گا, اور یہ یقیناً ہم لوگ ان کے دست و گرباں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو حاکم ظلم کرتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ, تو یقیناً وہ کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے گا, بہت بڑا حساب ہوگا ان کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی انسان کے ساتھ ظلم کرے, اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرے, انہیں دھوکہ دے, ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے, تو فرمایا کہ اس پر لعنت ہے. تو جب اللہ رب العالمین اور اس کے رسول جس شخص پر لعنت کریں یا اسے اس طرح کی وعیدیں بتائیں, تو پھر آپ سوچیں گے پھر ایسے حکمرانوں کا بروز قیامت کیا ہوگا. بالکل. آج بھی وہ چاہے جتنا ظلم کر لے, جتنا مرضی ہماری معیشت کو تباہ کر لیں, لیکن کل بروز قیامت وہ جواب دہ تو ہوں گے. ان بچوں کے بھی جواب دہ ہوں گے کہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. یہاں ذخیرہ اندوزی کا عالم دیکھیے کہ آٹوں کے ٹنوں ٹن جو ہے وہ ٹرک اور اس طرح کے آٹا کی ذخیرہ اندازی کی جاتی ہے, چاولوں کی ذخیرہ اندازی کی جاتی ہے, اور پھر اس طرح کے دیگر معاملات, آٹا, گھی, چاول, ان تمام کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے, اور مہنگا ترین سامان ہمارے ہاں عوام میں بیچا جاتا ہے. بالکل. تو ان پر بھی اللہ رب العالمین کی یہ اللہ کی طرف سے اور اس کے قرآن پاک کے حکم کے مطابق ان پر لعنت ہے کہ جو ذخیرہ اندازی کرتے ہیں اور ان کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اس کے ریٹ بڑھا کر ہم اس کو واپسی سیل کریں گے. یہ جو قوم تھی جس پہ منو سلوا اتارا گیا تھا, بے شک اس کا بھی تو ذکر کیا گیا نا, اس میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ ذخیرہ اندوز بننا شروع ہو گئے تھے. ان کو اللہ پر خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کہ ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ وہ شام کا کھانا بھی اپنے ساتھ, جو اس ایک وقت کا کھانا آ رہا تو دوسرے وقت کا بھی ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ رزق چھین لیا. وہ جو منو سلوا کا ایک طریقہ آ رہا تھا ان کے سامنے, جس طریقے سے ان کے پاس رزق آ رہا تھا, اللہ نے ان سے چھین لیا. تو ہم عبرت نہیں پکڑتے دین اسلام میں جو باتیں کہی گئی ہیں, جو قرآن پاک میں جو باتیں کہی گئی ہیں, اور وہ سب سچی باتیں ہیں. شاید ہمارا یقین نہیں ہے اس پر, یا یقین اٹھ چکا ہے, یا ہم بھول چکے ہوئے ہیں اور تعلیمات سے دور ہو چکے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے
دیکھ رہے ہیں ہم کہ سب چیزیں بھلا کر جو صرف ہمیں اپنا منافع نہ جہاں پر نظر آ رہا ہے، جہاں پہ ہمیں اپنی بہتری نظر آ رہی ہے، صرف اپنی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ دنیا جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے فانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے ایک دن. اور پھر جب برا وقت شروع ہوگا آپ کا، یعنی جو کڑا حساب جہاں پر ہونا ہے روز حشر، وہ آپ ذرا سوچئے کہ وہ دن کتنا لمبا ہوگا اور اس کا کس طرح سے ہم وہاں پر جا کر سامنا کریں گے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے جب یہ والے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے. اس وقت تو کوئی آپ کا چارہ نہیں ہوگا، کوئی آپ کی سفارش کرنے والا وہاں پر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اپنے اعمال ہوں گے نا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ بھائی خدارہ تھوڑا سا معاشرے کے بارے میں سوچیں، غریبوں کے بارے میں سوچیں. یہ جو منافع خوری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھی منافع مل جائے، اتنے میں سے چیز خریدی ہے، دوسرے کی جیب میں سے اتنا نکلوا لیں، یہ بہت غلط ہے. اور پھر ذخیرہ اندوزی، وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کر کے جو باقی لوگ ہیں ان کا حق مار رہے ہیں. جو غریب ہیں ہمارے ارد گرد، ان کو تو ہم نے واقعی بھیڑ بکریاں سمجھ لی ہوئے ہیں، اور ان میں ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے ملکی اشرافیہ کا بہت بڑا کردار ہے. جو ذخیرہ اندوز بن کر بیٹھے ہیں وہ آج فرعون بن چکے ہوئے ہیں، اور ان کی فرعونیت کے باعث جس طرح سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ جہاں فرعون آتا ہے نا وہاں پر موسیٰ بھی ضرور آتا ہے. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، وہاں پر مایوس ہو کے خودکشی نہیں کرنی، کیونکہ خودکشی کو حرام کہا گیا. اپنی جو آپ کی جان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت میں آپ خیانت نہیں کر سکتے جیسے بھی حالات ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ابھی ایک تو ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ مایوس ہو کے خودکشیاں کر رہے ہیں، ایسے ہی ہم کچھ ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل ہماری جو ہے ملک کی، وہ چوری چکاری میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. کراچی میں تو ویسے ہی اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ تھا. اب وہ لوگ جو نہیں بھی اس جانب گامزن تھے، جن کا اس جانب بالکل دھیان نہیں تھا، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے لائیں، لوٹ مار ہی کر لیتے ہیں، پھر یہی رہ گیا اب راستہ ان کے پاس. تو چوری چکاری، لوٹ مار، ڈکیتی، اس بارے میں ہمارے کتنا سخت حکم ہے، یہ ذرا بتائیے گا. اقبال نے کہا تھا کہ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پوری دنیا پہ حکومت ہو تیری ہے مسلم، اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا. اگر ہم اپنا مسلمان ہونا، اپنے ایمان کی طاقت کو سمجھ جائیں تو یقیناً ان تمام خرافات سے ہم کوسوں دور جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو اب تو یہ فنی طور پر یہ کہا جائے یا ایک اپنا ارادہ سمجھ کے کہا جائے کہ اب تو چوریاں ڈکیتیاں اس طرح ہو رہی ہیں کہ وہ ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ اب مجبوری ہے. اللہ کسی مجبوری نہیں ہے. آج بھی معاشرے میں بہت سارے ایسے سکلز ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے غریب طبقہ وہ کچھ نہ کچھ کما کر وہ کھا سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے چوری ڈکیتی کرنے والوں کے بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات کو نازل فرمایا. اور اگر یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کو جس نام کے لیے بنایا گیا تھا اور جس دین کی خاطر بنایا گیا تھا، اس دین کا نفاذ اور اس دین کے قوانین اگر اس میں ہوتے تو بھی یقیناً یہاں آج بھی اگر کوئی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ ایک کے کاٹے جاتے تو ہزاروں اس سے عبرت حاصل کرتے. اور سر عام گولی مار دیا جاتا ہے، سر عام بچوں کو مار دیا جاتا ہے. بلکہ سوشل میڈیا پہ چند ہی دن پہلے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی کہ ایک شخص اپنی تقریباً 1 سال کی بچی کو اٹھائے، وہ جا رہا تھا تو اس کی بچی اور اس دونوں کو گولی مار کر شہید کر دیا. صرف کس وجہ سے کہ چند ٹکوں کی وجہ سے، چند پیسوں کی وجہ سے ایک ننھی جان ڈکیت لے جاتے ہیں یا ایسے معصوم کی جان لے لی جاتی ہے. آپ تو چونٹی کی جان جو وہ اہمیت رکھتی ہے، انسان کی جان کی اہمیت نہیں ہے. بالکل. تو اس کا وبال بھی ان تمام جتنے بھی قتل ہونے والے ہیں، جتنے بھی شہید ہونے والے ہیں، ان کا وبال بھی ہماری حکومت پر ہے کہ اگر ان کے تمام ادارے کہ جو اس کو ڈیفینس کرتے ہیں، جو اس کو پراپر طریقے کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو یقین جانیے پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے. وہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جس کا جتنا لگ رہا ہے وہ اتنا کر رہا ہے. یہاں پر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر سوالیہ نشان ہے کہ آپ ملک میں جو قانون تھا اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرا سکے. لا تو بن گیا لیکن وہ کتابوں میں موجود ہے، وہ وہاں پر پڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر گرد آ چکی ہے اس کتاب پر. اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہمارے پولیس والے ہو گئے یا ہمارے ٹریفک اہلکار ہو گئے، سب کھڑے ہوئے ہیں اور کسی کو یہ نہیں پتا، بس جو جس کو جتنا مل رہا ہے وہ اتنا ہاتھ میں اپنی مٹھی جو ہے وہ گرم کر رہا ہے. اور وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر ایسے ہی ہوتا چلتا رہے گا پورا کا پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا رہے گا. اور جو شہری ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس مشکل میں پھنس گئے ہیں تو بھائی رشوت دو تھوڑی سی اور جان چھڑوا لو اپنی. اب رشوت لینا، رشوت دینا، یہ پھر ایک سرکل چل گیا اور اس سرکل سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. اور آپ یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا گیا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہیں. تو ہم تو بھول ہی گئے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، لیکن جب یہ سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اور دوسری بات یہ، جہاں پر ہم چوری چکاری کی بات کر رہے ہیں
کتنا سخت حکم دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صاحبزادی کے بارے میں یہ بات کی, ان کو کوٹ کر کے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن کی احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. مطلب ایک خاتون تھی, ان کی چوری کا وہاں پر ذکر ہوا کہ انہوں نے چوری کی ہے, کیا سزا دی جائے. تو اتنا سخت حکم ہے. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بھائی جواز بنا لیتے ہیں کہ بھائی مہنگائی ہو چکی ہے, یہ ہو چکا ہے, وہ ہو چکا, اس کی وجہ سے ہمارے پاس اب ریزن نہیں رہی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم چوری کرنے کے چکروں میں پھر بڑے بڑے ہاتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے, اور پھر کبھی تھمتا نہیں ہے معاملات, اور پھر ہم انسان نہیں رہتے ہیں, حیوان بن جاتے ہیں. اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے, میں نے اس دن واقعہ دیکھا اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ایک یہ جو ڈیلیوری بوائے ہوتے ہیں, ان کے پاس کتنا 1500 2000 3000 کا موبائل ہوگا, وہ موبائل تھا, اور اس چکروں میں اسے چھین رہے ہیں 2-4 لڑکے, اور اس نے مزاحمت کر دی تھوڑی سی, تو وہ گولی مار کے اس کو وہیں پہ ختم کر دیا پوری دنیا کے سامنے. مطلب آپ ایک دن دہاڑے یہ ڈکیتی کا واقعہ پیش آ گیا ہے. تو ہم پتہ نہیں کس جانب جا رہے ہیں. اس میں یقیناً ہماری تعلیمات کا بہت بڑا رول ہے, اور تعلیمات اس طرح سے کہ ہمارے جو سکولز میں ٹیچرز ہیں, اب وہ بھی آتے ہیں تو وہ بس پیشہ اپنا دیکھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. شاید اگر وہ ٹھیک طریقے سے, جیسے جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا, جس طرح سے تعلیمات دی جاتی تھیں, ہمیں سمجھ میں آتی تھی کہ ہاں یہ بات ہے, اور ہمیں ڈر ہمارے اندر ایک پیدا ہو گیا کہ یہ کام کریں گے اس کا یہ نقصان ہے, اس کا یہ عذاب ہوگا ہم پر نازل. تو وہ سب چیزیں ہم بھول گئے اپنے اینڈ پر. اور اسی طرح سے جو ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں, معذرت کے ساتھ بالکل صحیح بات ہے کہ شاید ان کی بات میں بھی اس لیے اثر نہیں رہا کہ جب آپ سامنے اپنا کیونکہ آپ کے کردار سے لوگ متاثر ہو کے آپ کی بات دل میں اترتی ہے. اگر آپ کا کردار خود ایسا ہوگا جہاں پر دوہرا معیار ہوگا, تو کہاں لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. وہ تو خود کہیں گے کہ یہ جو ساری یہ سیاست, یہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں مذہب کے نام پر. تو لوگوں کو آپ کا اخلاق متاثر کرتا ہے, اور اس کے بعد لوگ آپ سے سیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے کس طرح سے سیکھا, ان کا اخلاق تھا, اور اس پہ صرف ہمارا مذہب نہیں, پوری دنیا کے تمام مذاہب اس پر بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کردار پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں, ان کا کتنا بڑا کردار ہے آج کے معاشرے میں. ہم بگاڑ کی جانب جا رہے ہیں, کیوں اسلامک تعلیمات کا اثر نہیں ہو رہا, بھول گئے ہم سب کچھ. اس میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق بھی کرتا ہوں, اور دور حاضر میں جو معاشرے کے حالات چل رہے ہیں, یہ خالی اگر ہمارے ہاں اس طرح سے کیا جائے کہ ہمارے ہاں, ہم چونکہ مسلمان ہیں, 95% پلس پاکستان میں مسلمان کمیونٹی رہتی ہے, اور آج چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے, اور اس دن تمام مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں. بالکل, بے شک. اور اگر ہمارے مساجد کے ممبروں سے وہ حق بات کہ جو تمام معاشرے میں پھیلائی جائے, وہ اگر کی جاتی یا کی جا رہی ہو, تو آج ہمارا معاشرہ آج بھی اتنا زیادہ زوال کا شکار نہ ہوتا. ہم بھی یہی عرض کیا کرتے ہیں کہ اگر ممبر سے, محراب سے آپ ایسی چیزیں بیان کریں کہ جو معاشرے کا حصہ ہیں اور معاشرے کی ضرورت ہیں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ تعلیم یہ دی جاتی ہے اور ہمیں فرقہ واریت میں بانٹ دیا گیا, ہر کوئی اپنی جیب گرم کرنے کے چکر میں, اپنے صوفیزم کو یا اپنی پیری کو بڑھانے کے چکر میں وہ ان چیزوں کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ بھیڑ کی چار چلنے والوں میں شمار ہوتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات کی یا اس طرح کو کوئی بھی نظرہ کیا, کوئی بھی ایسا مسائل کو سامنے لایا, تو پھر ہمارے نذرانے یا ہمارے ایسے مسائل وہ بند ہو جائیں گے. حالانکہ مشکات شریف کی حدیث ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس کے راوی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے کہ جو ظالم کے حق, ظالم کے سامنے, یعنی جو ظالم حاکم ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہی جائے, تو یہ سب سے افضل جہاد ہے. لیکن اگر یہ جہاد کیا جائے تو آج ہم پر یہ جہاد فرض ہے. جہاد کس طرح فرض ہے کہ جو حکومت کی طرف سے, حاکم کی طرف سے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, اور ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چند لوگ نکلتے ہیں, باقی خوف زدہ ہو کے گھروں میں بیٹھے ہیں. بے شک, جو نکلتے ہیں ان کو آپ کے سامنے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, آپ کو بند کر دیا جاتا ہے, آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, آپ کی فیملیز کو اتنا زد و کوب کیا جائے گا کہ آپ ڈر کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں, یہ چیز ہم, اس طرح کا جہاد ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اس میں بھی اگر میں ایک چیز ایڈ کروں کہ ہم نے دراصل نا دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا, اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں, ہمارے بچے ڈکیت بن گئے. اگر ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوتے اور ہم نے اپنے بچوں کی اتنی تربیت کی ہوتی, اپنے بچوں کو حکومتی سطح پر جو
ہمارے ہاں تو ایک ترانہ یہ کیسی چیزیں ریلیز کر دی جاتی ہیں کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اور ایسا کرنا ہے. جن کے بچوں کو تم نے پڑھانا تھا وہ چاند پہ پہنچ گئے, اور ہمارے بچے وہ آج بھی وہ زمین کی سطح سے بھی زیادہ اندر چلے گئے. ہماری جو نوجوان نسل ہیں یا وہ نومولود بچے کہ جو بیچارے شیر خوار ہیں, ان کا دودھ پورا نہیں کیا جا سکتا. اور ہمارے ہاں بڑے بڑے جو مگرمچھ بیٹے ہیں, ان کی اپنی عیاشیاں, ان کا جو جابرانہ نظام ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آتا. اصل میں یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کا حساب کرنے کے لیے دنیا میں ایک جس طرح سے اسلام نے ایک قانون بنایا تھا, ایک جو قاضی ہوتا ہے اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وقت کا جو قاضی ہے اگر وہی خاموش ہو جائے گا, وہی نظام انصاف میں کہیں بھی ہم کہہ لیں کہ وہ نااہل دکھائی دیے ہمیں, تو پھر وہاں پہ تو وہ معاشرہ ایسا ہی ہوگا, جنگل کا قانون بن جائے گا, اشرافیہ لوٹی جائے گی ملک کو, غریب پستا جائے گا, خودکشیاں کرے گا یا پھر جرائم کی جانب جائے گا, اور جو امیر ہیں وہ ملک سے دولت لوٹ کے باہر اپنے ڈیرے ڈال لیں گے. تو پھر یہی ہوگا اور پورا نظام جو ہے آپ کا تباہ ہو جائے گا. تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات بہتر کر دے, اللہ کرے کہ ہوش آ جائے سب کو اپنی ذمہ داریوں کا, سب کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے, اور ہم جو استاد ہے اس کو اپنا رول پتہ چل جائے, جو مفتی ہیں ان کو اپنا رول پتہ چل جائے, وہ مدرسوں میں کیسے تعلیم دے رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اس چیز کی نشاندہی کرنی ہے. ایسے لوگ بھی ہمارے حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو ہم رانگ نمبر کہیں گے. کہنے کو تو ان کے جو حلیے ہیں وہ ساری ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اسلام سے بہت تعلق ہے ان کا, لیکن دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اگر اندر جھانک کے دیکھا جائے. تو ایسے لوگوں کو ہم نے خود ان کی نشاندہی کرنی ہے. ان کی وجہ سے ہم نے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ وہ اسلام کے نمبردار نہیں ہیں. وہ پرچار کر رہے ہیں لیکن وہ درست طریقے سے نہیں کر رہے, کیونکہ ان کے کردار سب عیاں ہو چکے ہیں ہمارے سامنے. تو ہم نے مایوس نہیں ہونا, اور ہم نے اپنے اپنے طور پر, انفرادی طور پر جو ہمارا کردار ہے, مثال کے طور پہ اگر میں جو کام کر رہی ہوں میں اس کو ایمانداری سے کر لوں, آپ تک میرا کام ہے حقائق پہنچانا, میرا کام ہے حق بات کرنا اس پلیٹ فارم سے, میں وہ بات کروں. اور جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ بھی اس میں کہیں, وہ کہتے ہیں نا ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے, وہ ڈنڈی نہ ماریں آپ. اگر نظام عدل ہے, ہمارے جو عدالت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو عدالت لگاتے ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ انصاف وہاں پر فراہم کریں. وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انصاف نہیں مل رہا, اور ہمارے حکمرانوں کا جو کام تھا ملک کو دیکھنا, ملکی حالات کو دیکھنا, ملک کی رعایا کا خیال کرنا, وہ نہیں کر رہے. اور جو ہمارے جو محافظ ہیں وہ ماشاءاللہ سے ویسے ہی, ان کا تو سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیا صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے ملک میں, کہ آپ کے محافظ ہی جب پتہ چلتا ہے کہ چور کے ساتھ یا ڈکیت گینگ کے ساتھ یہ آپ کا محافظ ساتھ ملا ہوا تھا, یہ پتہ چلا کہ ہاں جی یہ بندہ نکلا ہے, پولیس اہلکار اس میں شریک تھا. تو بھائی یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خرابیوں نے اتنا بڑا ایک وبال بنا دیا ہمارے لیے کہ اس ملک میں رہنا اتنا دشوار ہو گیا. لوگ مایوسی کا شکار ہو گئے, لوگ اب اپنے پاسپورٹ بنوا رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے, لیکن یہ نہیں کر رہے کہ اپنے طور پہ ہم اپنا کام کریں اور حق سچ بات کرتے رہیں. سب نکلیں گے میرے خیال میں تو ہی معاملہ ٹھیک ہوں گے. یہ نہیں کہ چند ٹولیاں بنا کے نکلیں گے تو وہ پھر آپ کو ڈنڈے ہی ماریں گے اور آپ کو گھروں میں بٹھا دیں گے. پوری عوام کو اپنا ایک پورا احتجاج ضرور ریکارڈ کروانا چاہیے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے ملک کن کے ہاتھوں میں دے دیا. اب تو حالات یہ ہیں کہ ہمارے اوپر جتنے ٹیکسز لگ چکے ہیں ہمارے خالی بجلی کے بلوں پر, تو ہمارا بجلی کا بل کم اور ٹیکس کے جو پے ہے وہ زیادہ ہے. یعنی فلاں ٹیکس ہے, اس میں FBR کا ٹیکس ہے, اس میں جنرل سیلز ٹیکس ہے, پھر ایک اور جنرل سیل ٹیکس آتا ہے, پھر ایکسٹرا ایک چارجز کے ٹیکس آتے ہیں. یعنی کوئی 11-12 ٹیکس ہم پر بلا وجہ کے لگا دیے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب تو میں آپ کے اس چینل کے توسل سے میں عوام الناس کو ایک بات یہ پہنچانا چاہوں گا کہ آج بھی اگر وہی دور نبوی والا قانون اور دور نبوی والی سیرت کو ہم اپنا لیں تو آج بھی ہم لوگ سدھر سکتے ہیں. ہوگا کیسے کہ جس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر تمام قوانین اور تمام تر جو مسائل تھے اس کو مسجد میں حل کیا کرتے تھے, تو آج بھی اگر ہمارے ممبروں پہ بیٹھنے والے لوگ اتنے عاقل ہو جائیں اور ان کی اسٹڈیز, ان کی تعلیمات اتنی اچھی ہو جائیں کہ ہمارے علاقے میں جتنی بھی پرابلمز ہیں, یعنی اگر کوئی بھی, ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدت کے ساتھ, شریعت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم بچائے کچہریوں میں جانے کے, اگر ہم اس کو مسجد کے ممبر سے ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمارا تو کروڑوں روپے ویسے ہی بچ جائے. بہت بڑی ذمہ داری جس پر کیس کر رہے ہیں, اب وہ کیس کے ذریعے فار ایگزامپل ہم نے طلاق کے مسائل پہ کیس کر دیا, یا گھریلوں کسی ناچاکی کی وجہ سے کیس کر دیا,
خلا کے معاملات میں کیس کر دیا تو وہ لاکھوں روپے تو ہمارے وکیل اور جج ویسے ہی لے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ پورا نظام ایک بگڑا ہوا ہے اور اس کو سدھار کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. بہت شکریہ مفتی سید عبدالباسط گردیزی صاحب. محمد اعظم علی قادری صاحب نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی جاتے جاتے میں شو کا اختتام کری ہوں. ناظرین آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. آپ نعت خوبصورت سی سنا دے جاتے ہوئے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے آقا قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم سرکار یہ عرض ہماری ہے آقا ایک نظر کرم سرکار یہ عرض ہماری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے آقا جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے آقا سائے میں تمہارے گئے قسمت یہ ہماری ہے آقا قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.